نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، یہ بیان آیا ہے، میں نے آپ کو بہت تھوڑا سا آج پھر سنانا ہے، توجہ۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو اللہ دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے کیا شان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا، ان کا نور اپنے نور سے ساری کائنات سے پہلے بنایا۔ وہ نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ وہ نور حضرت آدم سے ان کی اولاد میں حضرت شیس کو پھر نبیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوتے ہوتے حضور کے والدین میں آیا۔ یہاں جو بات کرنی ہے، سجدہ کرنے والوں میں حضور منتقل ہوتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نگاہ میں ہو۔ ہر روح کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی روح کے فیضان سے آگے سلسلہ بڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ خود فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا، اللہ کی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایک نبی سے دوسرے میں تشریف لے جاتے ہو، ساجدین سے مراد انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آئے آپ، پھر ان سے منتقل ہوئے یہاں تک کہ آپ کے والدین نے آپ کو جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے کن لوگوں میں منتقل ہوئے؟ پاک لوگوں میں۔ اونچی کہیے گا، پھر کہیے گا ایک بار اور۔ کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ یہاں میں پھر ایک مرتبہ، حالانکہ میں اس موضوع پر کتاب بھی لکھ چکا ہوں، کئی تقریریں کی ہیں، لیکن ایک بار پھر کچھ لوگ مسلمان کہلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہیں مانتے۔ سب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ان ظالموں نے لکھ دیا کہ ماں باپ مسلمان نہیں تھے۔ کتنی بری بات ہے، خون کھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زبان کھینچنے والا آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکمرانوں کے خلاف کوئی بولے تو وہ فوراً حرکت میں آتے ہیں۔ نبی پاک کے والدین کی گستاخی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ ماں جس کی خواب میں نبی آ کر مبارکباد دے رہے ہیں کہ تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ وہ باپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکات دیکھ رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی پاک کردار ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اصلاب طاہرین سے منتقل ہو کر ارحام طاہرات سے تشریف لایا ہوں. کیا مطلب؟ جن باپوں کی پشت میں رہا ہوں، جن ماؤں کے شکم میں رہا ہوں، سارے پاک ہیں. فرمایا میرے سارے ماں باپ نکاح والے تھے، کوئی نکاح کے بغیر، اونچی کہیے گا. جب حضور خود فرما رہے ہیں، اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ ان کے والدین مسلمان نہیں تھے تو کیسی بات ہے؟ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو جو آج پیغام دینا ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں معمولی سی بھی بے ادبی نہ کرے. بڑی نہیں، معمولی سی بھی، مائنر، وہ بھی بے ادبی نہ کرے، ان کی تنقیص نہ کرے. کیوں؟ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. ایک بزرگ نے سمجھانے کے لیے ایسے شخص کے سامنے انگور رکھے جو شخص نبی پاک کے والدین کے بارے میں نامناسب بات کرتا تھا. انگور رکھے اور کہا ان انگوروں میں خاص بات کیا ہے؟ یہ کیکر کے درخت کو لگے ہیں. یہ انگور کون سے ہیں؟ جو کیکر کے درخت کو لگے. ببول بھی کہتے ہیں شاید آپ اس کو، اکاشیا ٹری انگلش والے کہتے ہیں. اس بندے نے کہا کیکر کے درخت کو انگور کیسے لگ سکتے ہیں؟ تو ممکن نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے فرمایا کیکر کے درخت کو اگر انگور نہیں لگ سکتے تو پلید کے جسم سے نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ناپاک کے جسم سے نبی پیدا نہیں ہو سکتا. میں اور آپ چند سکوں کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں ڈال دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. توجہ چاہوں گا. میری پوری کتاب ہے والدین رسالت مآب، نبی پاک کے ماں باپ کے بارے میں. چھوٹا سا ہدیہ، جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر کو اس پر بلڈوزر چلایا گیا، اس وقت عالم اسلام میں بڑا غم و غصہ. انہوں نے بلڈوزر کیوں چلایا؟ کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، یہ کہہ کر. اس وقت میں نے ان کے ایمان کے بارے میں وہ کتاب لکھی، پڑھیے گا آپ کو پتہ چلے گا. اس میں میں نے بہت سے دلائل جمع کیے، سارے تو نہیں، کچھ دلائل جمع کیے، ہدیہ پیش کیا، اور اللہ کا شکر میری وہ خدمت قبول ہو گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان پر یہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف، نسب کہتے ہیں خاندانی رشتوں کو، اوپر تک جتنے ہوتے ہیں، نسب شریف کے متعلق معمولی سی بھی برائی نہ کرے، معمولی سی بھی. بلکہ جس بات سے عوام کے بہکنے کا خیال ہو وہ بھی نہیں کرنی. کوئی کہے کہ نہیں جی میں جانتا ہوں کس طرح بات کرنی ہے، بابا نہیں، صرف ادب. کتنی دنیا میں خواتین ہوں گی، ملکائیں کہلائی ہوں گی، اپنے وقت کی ملکہ ہوں گی، شہزادیاں ہوں گی، کوئنز ہوں گی، پرنسز ہوں گی، ان کے بڑے کر و فر ہوں گے. آج کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. اور کتنی ہوں گی جو گلیوں میں پھرتی ہوں گی یا سڑکوں پہ چلتی ہوں گی، ان کی وہ نہیں.
یہ وہ خواتین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں جن کی شان میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں ان کا ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں نامناسب بات کرتے ہیں ان سے صاف کہہ دو کہ وہ بلا شبہ صرف مومنی نہیں مومنوں کے سردار ہیں. والدین رسالت مآب مومنوں کے اونچی. آئیے اس حوالے سے مزید میں بات عرض کروں. قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. مومن غلام، بے شک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے. اور مشرک کے لیے کیا کہا گیا؟ مشرک پلید ہیں، نہایت گندے. انما المشرکون نجس. آپ نے یہ سنا. مسلمان چاہے نسب میں کتنا کمزور ہو، آپ کے ہاں جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ درست نہیں، مگر سمجھانے کے لیے نیچ قوم کہہ دیتے ہیں آپ، لو کاسٹ، کہ اس کی قوم بہت ہی گری ہوئی. وہ قوم گری ہوئی نہیں ہوتی، عادتیں کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. مسلمان کہلانے والا حسب نسب میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قوم نسب والے مشرک سے بہتر ہے. مشرک کافر سے اونچی بہتر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر زمانے کے ہر بہترین طبقے سے بہتر طبقے میں بھیجا گیا ہوں. حضور خود منبر پر بیٹھ کر اپنا نسب بیان کرتے ہیں. اللہ نے سب سے بہترین لوگوں میں، بہترین خاندان میں، بہترین قبیلے میں، بہترین علاقے میں مجھے پیدا کیا ہے. خود فرما رہے ہیں، اللہ کی عطا کو واضح کر رہے ہیں. اب وہ جو کہیں کہ نہیں، تو اب میں ان پر فطرت والی روایتیں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں، مگر مجھے تو سیدھے سادے لفظوں میں اتنا کہنا ہے کہ اگر ادب نہیں ہے تو ایمان کہاں ہوگا؟ کیونکہ ایمان والا بے ادب نہیں ہو. اور ان ہستیوں کا ادب، آئیے آپ کو دو تین باتیں صرف اس حوالے سے محبت سے سناؤں. حضرت حلیمہ سعدیہ، حضور کو دودھ پلانے والی مرضعہ، اردو میں آپ دائی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں. ان کا بیان ہے حضور کی اٹھان، اپ برنگنگ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 2، 2 میں 4، 4 میں 8 کے لگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سے جب حضور نے بولنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، تو حضرت حلیمہ سے کہا میرے یہ بہن بھائی جاتے ہیں بکریاں چرانے، مجھے بھی اجازت دو میں بھی جایا کروں. انہوں نے اجازت دے دی. اس وقت پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیماء جو آپ کی دودھ شریک بہن تھی ان کے ساتھ اور اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ تھے. ان کا بیان وہ دوڑے ہوئے آئے کہ ہمارے قریشی بھائی کو کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے. حضرت حلیمہ دوڑی بھی گئیں تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے کھڑے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ پاس آئیں، سینے سے لگایا، پیار کیا، کیا ہو گیا میرے لال؟ فرمایا فرشتے آئے تھے 2، انہوں نے مجھے لٹایا،
میرے سینے کو چیرا. حضور خود بیان فرما رہے ہیں، خود بیان فرما رہے ہیں. ابھی گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر شریف بہت کم ہے، یعنی 2 سال. چیرا، میرا دل باہر نکالا، اس کو بھی چیر دیا اور اس کو دھویا. دھونے کے بعد اس کو دوبارہ رکھا اور میرا سینے پہ ہاتھ پھیر کے وہ چلے گئے. ہماری کسی کی ایسی حالت ہو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اونچی. نبی پاک کا دل باہر نکالا گیا، چیرا گیا، حیات میں کوئی فرق نہیں. حیات النبی کو سمجھیے یہاں سے. حضرت علیمہ نے گمان کیا کہ اس پر کوئی اثر ہو گیا. جو اپنے علاقوں کے لحاظ سے دیہات کی تھی انہوں نے سمجھا کوئی آسیب، کوئی اس پر اثر ہو گیا ہے. وہ ڈری کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، میں اس کو جلدی سے اس کی ماں کے پاس پہنچا دوں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مکہ آ گئیں. آپ کی والدہ کے پاس آئیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میں آپ کے بچے کو واپس لائی ہوں، میں پہنچانے آئی ہوں. حضرت آمنہ نے فرمایا تو چاہتی تھی یہ بچہ دیر تک تیرے پاس رہے، اب اتنی جلدی واپس کرنے آئی ہے، خیریت ہے، اصل بات بتا. جب آپ نے یہ کہا تو اس نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے، میں اس لیے ڈر گئی. تو حضرت آمنہ کا بیان سنے. وہ فرماتی ہیں تو کیا سمجھتی ہے میرے بچے پہ کوئی اثر ہے؟ یہ نبیوں کا سردار ہے. میں نے اس کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت جو واقعات دیکھے تجھے سناتی ہوں. وہ حضرت آمنہ نے حضرت علیمہ کو سنائے کہ یہ میں نے دیکھا، جھنڈے لگے اس کے آنے پہ، تارے سمٹ کے میری چھت پہ جھکے، فرشتوں نے درود و سلام پڑھا. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ امت کا نبی ہے اور نبیوں کا سردار ہے. یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، مومنوں کی ماؤں کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ جانتی نہیں تھی. انہی کو تو کہا گیا تھا جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ. اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کیا تھا. اب کوئی کہے کہ وہ نہیں جانتی تھی تو یہ ماں نہیں جانتی، یہ زیادہ جانتے. اب میں وہ آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں جس کو یہ ضعیف کہتے ہیں اور ضعیف کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا ایمان ضعیف ہے. ضعیف کے معنی کمزور کے ہیں. فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے، علماء جانتے ہیں. اب سنیں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں محبت والوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر لمبے راستے پر گئے. المنجد میں اس کا معنی ہے اے طویلۃ بعیدۃ، لمبے راستے پر گئے. جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کے چہرے پر جیسے غم ہوتا ہے، افسردگی ہوتی ہے، وہ کیفیت تھی. ایک جگہ جا کے رکے، مجھے فرمایا یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. حضور تشریف لے گئے. جب کچھ دیر کے بعد آئے تو حضور مسکرا رہے تھے، خوش تھے. میں نے کہا میں صدقے جاؤں، جاتے ہوئے چہرے پر غم کے آثار تھے، اب خوشی کے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا.
کس کی قبر پر گیا تھا؟ والدہ کی قبر پر گیا تھا، اور اللہ سے میں نے کہا میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ میں نے دونوں کو اپنا کلمہ بھی پڑھایا ہے کہ ان کو صحابیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے۔ دونوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے پھر ان کو وفات دے دی۔ تو میں خوش ہوں کہ وہ دونوں بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ اب یہ فرمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے مانتے، دل و جان سے، دل و جان سے۔ اس پر آپ اس کی تفصیل میری کتاب میں پڑھیے گا۔